دو لڑکے چلے گئے بیچارے کسی جلدی کی وجہ سے، مجھے بڑا افسوس ہوا، کیونکہ یہ نقطے کہاں ملیں گے؟ ان ربی لسمیع الدعاء، قرآن سے کتنی بھی تیز بولوں تو قرآن اللہ مجھے صحیح پڑھنے دے، پڑھنے کی توفیق دے، غلطی ہو اللہ مجھے معاف کرے، پھر قرآن کی آیت ہے اس کو تو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں نا۔ ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اچھا ایک پوائنٹ سن لیجئے، جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں میری اولاد نمازی ہو جائے نا، وہ یہاں خیال کریں، ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ تو اس وقت اپنے بیٹے کا تصور لے آنا، اپنی بیٹی کا تصور لے آنا، کوئی فکر وہ غلط فہمی میں ہے جو کہتے ہیں نماز میں کسی کا خیال نہیں آئے، نماز میں کسی کا تصور نہیں آئے، نماز میں حضور کا نبی کا تصور نہیں آئے، نماز باطل ہو جائے گی۔ ہم کہتے ہیں نماز میں نبی کا تصور، ہم کہتے ہیں نماز بعد میں پڑھنا، پہلے حضور کا تصور کرنا، پھر اللہ اکبر کہنا کہ یہ قیام مصطفیٰ ہے، یہ رکوع مصطفیٰ ہے، یہ سجدہ حضور کا سجدہ ہے۔ حضور کے تصور کے بغیر نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ حضور نے جس طرح نماز پڑھی ہے، خود حکم فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو پڑھتے ہوئے۔ تو صحابہ نے تو حضور کو دیکھا، ان کو پڑھا ہے، ہم کم از کم تصور کریں۔ اسی طرح نماز میں جنت کا ذکر آئے، جنت کا خیال کرو، دوزخ کا ذکر آ جائے تو ڈرو۔ اسی طرح اولاد کا خیال آ جائے، اولاد کا ذکر آئے تو اولاد کا خیال لاؤ، دعا مانگو۔ اور اسی طرح والدین تک نہ پہنچ سکتے ہو، قبروں تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہو تو ان کے لیے دعا مانگو، ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ولوالدیہ، اور میرے والدین کو بھی بخش دے۔ تو جب یہ نماز میں عین حضوری میں دعا مانگتے ہیں تو ماں باپ جہاں کہیں ہیں وہاں رحمت کے فرشتے آ جائیں، وہ پوچھتے ہیں ہمارا کون سا عمل کام آیا؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ تمہارا عمل کام نہیں آیا ہے، وہ جو نالائق بیٹا چھوڑ گئے تھے نا، اس نے توبہ کر لی ہے، نماز پڑھنے لگا ہے اور تمہارے لیے دعا کرتا ہے۔ تو پھر ملنے والے ہیں نا، جو بچھڑے پھر ملنے والے ہیں، ماں باپ پھر ملنے والے ہیں، اللہ اکبر۔ تو وہ کتنے خوش ہوں گے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سب ملنے والے، سانگڑ والے، آپ، ہم لوگ، اللہ اکبر، وہ اور ماں باپ، بھائی بہن بھی، بچے سبھی جمع کیے جائیں گے قیامت میں، سب جمع کیے جائیں گے۔ پھر کیا اعلان ہوگا؟ سانگڑ کے رہنے والے جنت کے فلاں محلے میں چلے جائیں، ایسا اعلان ہوگا۔ فلاں ماں باپ اپنی اولاد کو لے کے فلاں چلے جائیں۔ مجھے تو فیملیوں کے نام یاد نہیں، برادریوں کے نام سے تو نہیں ہوگا نا کہ فلاں برادری کے نام اس جنت میں محل میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ سب ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر اعلان کیا ہوگا؟ اعلان یہ ہوگا جو نماز پڑھنے والے ہیں دائیں طرف آ جائیں، جو بے نمازی ہیں بائیں طرف چلے جائیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں پاس، جو اس سے نہیں پڑھی فیل، کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ کسی بھی مکتب فکر کے عالم سے پوچھ لو، قیامت میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ نماز پڑھی تھی پاس، نہیں پڑھی تھی فیل۔ نماز پڑھنا فرض ہے، سب سے مسافر بیوہ کسی کو معاف نہیں ہے۔ کل جمعہ ہے، کل تو کافی لوگ پڑھیں گے۔ ایک بات ہے حضرت، ایسا بھی نہیں ہے، جمعے کے جمعے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، تو جو جمعے کی جمعے نماز پڑھتا ہوں وہ توبہ کرے کہ جس مذہب میں ہفتے کی ایک نماز ہوگی وہ کوئی اور مذہب ہوگا، اسلام نہیں ہے۔ جس مذہب میں ہفتے کی ایک نماز ہوگی وہ کوئی اور مذہب ہوگا، اسلام نہیں۔ اسلام میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، جمعہ معاف ہو سکتا ہے، عشاء معاف نہیں ہوگی۔ جمعہ نہ ملے تو ظہر پڑھنا، جمعہ معاف ہوتا ہے، گاؤں والوں کو معاف ہے، عورتوں کو معاف ہے، بیمار کو معاف ہے، مسافر کو معاف ہے، تیز آندھی بارش ہو تو معاف ہے، لیکن ظہر معاف نہیں ہے، عشاء معاف نہیں ہے۔ کل مارکیٹ کی تو چھٹی ہے، سب بند ہوتے ہیں، یہ گوشت ووشت کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں، مختصر ٹائم پہ ساری دکانیں بند ہوں گی، لیکن گوشت کی، بکرے کی، اس کی دکان، قصائی کی دکانیں کھلی۔ سبحان اللہ، کھانا جو کھانا ہے، جانور ذبح۔ اس وقت جب ہم آپ لوگ بیٹھے ہیں بڑا خون بہ رہا ہوگا کئی جگہ جہاں قل خانہ ہے نا، بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، جوان ذبح، گائے، بچے، اس کے بچے بھی تو، کیونکہ آپ کو نرم گوشت چاہیے ہوتا ہے، کٹے کا گوشت چاہیے بچے کا۔ اللہ اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پی رہے ہوتے ہیں ماں کا، اور وہ گائے کی بڑی بڑی پلکیں بھاری اور ممتا سے بھری ہوئی، کبھی کبھی پلٹ کے بچے کو دیکھتی ہے، خوش ہوتی ہے، کھال کے اوپر جو چاند بنا ہوتا ہے نا اس پہ جھرجھری آتی ہے، ماں ممتا سے خوش ہے، بچہ دودھ پی رہا ہے کہ اچانک قصائی بچے کو کھینچ لیتا ہے، بچہ چیختا ہے، ماں اس کی طرف پلٹتی ہے، پکڑنا چاہتی ہے کہ ماں کے گلے میں رسی، پاؤں پٹکتی ہے، کھونٹے پہ سر مارتی ہے، لیکن قصائی دیکھ کے بچے کو جلدی جلدی کاٹ کے
اور گوشت نکال کر کھال کھینچ کے کھال میں بھوسا بھر کے اس ماں کے سامنے ڈال دیتا ہے. کاجل لگی ہوئی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں. وہ دیکھتی ہے، پہچانتی ہے اللہ کی مخلوق ہے، سب کچھ جانتی ہے. اس کھال کو چاٹتی رہتی ہے، آنسو بہتے رہتے ہیں. 2-3 دن تک دودھ نہیں اترتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے، صدمہ ہوتا ہے. پھر جب وہ کھال خشک ہو جاتی ہے، گائے والا سامنے ٹانگ دیتا ہے. وہ دور سے دیکھتی رہتی ہے، بڑا پیارا بچہ تھا میرا، اللہ کو انہوں نے کاٹ دیا. میں پوچھتا ہوں جب تم اس کے بچے کو کاٹ رہے ہو یا گائے کو گراؤ اور اس میں اپنا گھٹنا ٹیک دو اور گردن مروڑو، تیز چھری سے چلاؤ، تو اس وقت اگر گائے کو اللہ تمہاری جیسی بولی دے دے اور وہ تم سے پوچھے میری گردن کیوں کاٹ رہے تو کیا کہو گے؟ تو یہ کہو گے کہ اللہ کا حکم ہے، کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ نے تم کو ہماری غذا بنایا ہے اس لیے تمہاری گردن کاٹ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے اس لیے ذبح کر رہے ہیں. تو وہ پلٹ کے کہے میرے لیے حکم آئے تو گردن کاٹ دو، تمہارے لیے حکم آئے تو گردن جھکاتے بھی نہیں، اس کے لیے اس کے بچوں کو کاٹ دو. ارے صاحب ایسا بھی ظلم ہم نے دیکھ لیا تھا، 2 دانت کا تھا، 2 دانت کا بکرا تھا تو ذبح کیا. تو وہ بکرا کہے کہ میرا تو منہ کھول کھول کے دیکھتے ہو کہ 2 دانت ہو گئے کہ نہیں، اپنے بچوں کو نہیں دیکھتے کہ 12 سال کا ہو گیا کہ نہیں، کہ 10 سال کا ہو گیا کہ نہیں، اس کو نماز سکھاؤں کہ نہیں سکھاؤں. اللہ اکبر. تو دوستو اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ، خود نماز پڑھو. میں جامع مسجد غوثیہ والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت مسجد کو کھول دیں، جس نے عشاء کی نماز نہ پڑھی ہو یہاں سے، کیونکہ مسجد میں ذرا طہارت وغیرہ کی آسانی ہوتی ہے، وہاں وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھیں. جمعے کی رات ہے، خاص فرشتے آئے بھی جمعے والے جو دیکھ رہے ہیں کہ آج کی رات عبادت کون زیادہ کرتا ہے، آج کی رات درود کون زیادہ پڑھتا ہے. فاکثروا الصلاۃ فی یوم الجمعہ. ہمارے پاس دلیلیں سب ہیں، اختلافی بات کرنا نہیں چاہتا. جمعے کے دن سلام پڑھنے پہ یہ سنی بڑے ضد کرتے، آج سلام پڑھے سلام پڑھے، بھائی سلام درود ہمیشہ پڑھو. یہ جمعے کے دن کیوں؟ حدیث شریف میں باب الجمعہ ہے، قرآن میں سورہ جمعہ ہے جمعے کی اہمیت پر. حدیث شریف میں باب الجمعہ ہے، حضور نے فرمایا فاکثروا الصلاۃ فی یوم الجمعہ. ارے درود تو ہمیشہ پڑھو مگر جمعے کے دن مجھ پہ زیادہ پڑھا کرو، اس دن میں خود قبول کرتا ہوں، اس دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ابو درداء نے فوراً پوچھا ابو بعد الموت یا رسول اللہ، زندگی میں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے آتے ہیں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، آپ سلام سنتے ہیں جواب دیتے ہیں، لیکن وصال کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اے ابو درداء یاد رکھو اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ جسم کے نبیوں کے جسموں کو زمین کھائے. اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں بلکہ وہ رزق بھی پاتے ہیں. تو جمعے درود پڑھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نماز بہت پیاری پیاری باتیں، کوئی اختلافی بات نہیں ہے بلکہ ایمان افروز باتیں، محبت کی باتیں. تو پہلے نماز کو ذرا پکا کر لوں کہ بھئی آپ لوگ جو پتہ نہیں کتنی جانوروں کی گردنیں کاٹ چکے ہوں گے، اللہ اکبر، کتنوں کو کھا چکے ہیں، اللہ اکبر. تو دوستو آج یہ وعدہ ارادہ کرو کہ ہمارے لیے جب حکم آئے گا اور آتا ہے کہ گردن جھکائیں گے تو گردن جھکائیں گے. جو وعدہ کرے ارادہ کرے کہ نماز پڑھیں گے اپنے ہاتھوں کو تو اٹھا لیں. نماز ذرا محفوظ کیجئے گا، اب ذرا اٹھائے رکھیے گا، پیچھے ہاتھ سلو آ رہے ہیں، بعض ہاتھ تھوڑے ہی کہ کوئی دیکھے نہیں، لیکن اگر یہ محفوظ ہو جائے گا تو بہت اچھا ہے. اس طرح بھی ویڈیو والے بھائی پیچھے بھی لوگ کھڑے ہیں، اتنی محبت سے کھڑے ہیں، آج تو کمال ہے، ساری رات کھڑے ہوئے، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو تھام. جزاکم اللہ تعالیٰ خیر. ماشاءاللہ یہ ویڈیو سے بڑا کام بنتا ہے. وہ شادی میں بناتے ہیں نا تو قاضی کو بھی اتنا نہیں پوچھتے جتنا ویڈیو والے کو بھی. ان کا حکم چلتا ہے پیچھے ہٹو آگے بیٹھو، اب یہ بیٹھے، اب باپ بیٹھے، اب ماں بیٹھے. میں کہتا ہے اچھا بھائی ہم کو ایک فائدہ ہو گیا ویڈیو والا. وہ کیا ہو گیا؟ پہلے آپ اخبار میں پڑھتے ہوں گے جب تک ویڈیو نہیں بنتی تھی کہ کسی کی شادی ہو جائے پھر میاں بیوی سے لڑائی ہو تو وہ کہتا تھا میں نہیں تھا میں نہیں تھا، نہیں میرے تو میں نکاح میں نے وہی نہیں، میری شادی نہیں. اب یہ دکھا دیتے یہ دیکھو آپ ہی ہنس رہے تھے. تو یہ ان کے آنے کے بعد ایسا ہے کہ اب اخبار میں وہ خبر نہیں آتی کہ دولہا نے انکار کر دیا میں نہیں تھا. ابھی تو مجبوری ہے آپ فوٹو کھینچاؤ. تو بھائی یہ دیکھ لینا کس کس نے ارادہ کیا ہے. تو ذرا نماز پڑھنا اللہ کے واسطے. کسی نے بڑی پیاری بات پوچھی کہ عصر کے درمیان، عصر مغرب میں سونے کو منع کیا گیا ہے، لیکن حضرت علی تو عصر کے وقت سوئے ہوئے تھے. وہ جو واقعہ ہے تو بات یہ ہے کہ بعض وقت بڑے خاص ہوتے ہیں، اس میں عصر مغرب کا وقت سید الاوقات، دنوں میں جمعے کا دن اور وقتوں میں عصر مغرب کا وقت سردار ہے. اس وقت وظائف اور وظائف کا پڑھنا، تسبیح کا پڑھنا، جاگنا بہتر ہے. لیکن
سونے کو جو منع کیا ہے وہ حضور نے مغرب کے بعد منع کیا ہے. مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت تہجد جیسا عزیز ہے. لیکن یہ سب مستحبات میں سے ہیں. آپ کو کسی وقت بھی نیند آئے آپ سو سکتے ہیں. اگر ایسی غنودگی ہو کہ نماز میں حاضری نہیں ہوگی تو پہلے سوگ جائیں پھر نماز پڑھیں. دیکھیے فرائض، واجبات، سنت موقدہ غیر موقدہ، مستحبات، نفل، جائز ناجائز، حرام، شرک، کفر، یہ بہت دور کی باتیں ہوتی ہیں. یہ جو کم علم لوگ ہیں کسی بات کو یہ شرک ہے. میلاد منانا شرک ہے، شرک. ارے بھائی جس نے اتنا سا جملہ کہا میلاد منانا شرک ہے وہ ایمان پہ کب رہے گا؟ کیونکہ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات و صفات میں شریک کرنے کو، اور میلاد کہتے ہیں پیدائش کو. یہ تو اللہ کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی صفت ہے لم یلد ولم یولد. میلاد مصطفیٰ کی شان ہے. تو اچانک اتنا بڑا الزام لگا دینا بدعت ہے. ارے بدعت کیا ہے؟ یہ سامان نیا ہے. ٹیوب لائٹ مائک نہیں تھے لیکن چراغ جلتے تھے، خوشبو والی رسیاں جلاتے تھے. لیکن حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، خود حضور نے محفل نعت سجائی ہے. اپنے وقت کے ولادت کے جو آثار حضور نے خود بیان کیے ہیں وہ اس وقت اب موضوع نہیں بن سکا ہے خاص میلاد ریشمانہ کبھی. لیکن وقت میں اثر مغرب کا وقت جو ہے ایسا وقت ہے کہ اس وقت سونا نہیں چاہیے. اس وقت آدمی کن ذہن ہوتا ہے، ذہن جو ہے وہ سوتا ہے. اچھا مولا علی اثر مغرب کے درمیان نہیں سوئے تھے، اثر سے ذرا پہلے وہ تو سوئے بھی نہیں تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر مولا علی کے زانوں پہ آرام فرما رہے تھے. اور حضور کا سونا ہمارے جیسا سونا نہیں تھا. لوگوں حضور کی بشریت بھی ہماری بشریت جیسی نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حضور ہمارے جیسے بشر ہیں، ہم کہتے ہیں اگر یہی رسالت کی شان ہو کہ اگر حضور بشر ہیں تو ہم ایمان لائیں، تو یہ بتاؤ جنات کیسے مانیں گے حضور کو؟ وہ تو کہیں گے بھائی بشر ہو تو پھر بشر ہی ایمان لائیں، ہم کیوں مانیں؟ فرشتے کہیں کہ ہم تو ملائکہ ہیں، ہم کیوں حضور کو مانیں؟ ہم کیوں مانیں اللہ؟ لیکن ملائکہ جانتے ہیں یہ جس لباس میں رہیں سب سے افضل ہیں. جنات جانتے ہیں کہ بشر ہونا ایک بات ہے، حضور جس عالم میں رہیں تمام عالموں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، اور تمام مخلوق کے لیے رسول ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوستو اور ساتھیو، بلکہ وہاں نفی ہے اور اس بات ہے نبی ہونے کا. مجھ پر وحی آتی ہے، میں مثالاً تو تمہارے جیسا بشر ہوں لیکن تمہارے جیسا بشر نہیں ہوں. تم پہ وحی نہیں آتی ہے، مجھ پر وحی آتی ہے. تمہارے پاس ٹیلی فون نہیں لگا ہوا ہے، میرے پاس اللہ تعالیٰ کا ٹیلی فون لگا ہوا ہے. یہ وہاں کا وہ مختصر سمجھا ہے کہ وہ جو ایک پورے قرآن میں سے بعض اوقات کو صرف یہی آیت یاد ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، جبکہ اس کے معنی یہ بھی نہیں ہے. قل انما انا بشر مثلکم، اگر یہ ہوتا آپ کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، تو قل کہہ دیجئے انا میں بشر مثلکم تمہاری طرح. یہ انما کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، انما حصر کا کلمہ ہے، یہ معنی کو محدود کرتا ہے. اگر یہ بشر پہ ہو تو معنی یہ ہے کہ صرف بشر ہونے میں تمہاری طرح ہوں اور کسی طرح تمہاری طرح نہیں ہوں. اور اگر مثال پہ ہے تو بشریت بھی میری تمہاری طرح نہیں ہے، بشریت بھی مثالاً تمہاری طرح ہے، ورنہ میری بشریت اور ہے تمہاری بشریت اور ہے. تو حضور سوئے تھے تو حضور کا سونا تو ایسا تھا کہ حضور کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا. حضور فرماتے ہیں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے. حضور آرام فرما تھے اور دکھانا تھا، ایک شان دکھانی تھی، نماز کی اہمیت بتانی تھی کہ وہ شیر خدا، وہ ہے در کرار. کرار کس کو کہتے ہیں؟ جو بتائے 100 روپے انعام. کوئی شیعہ بیٹھا اس کو بھی چیلنج، ماننا مولائی بیٹھا ہو چیلنج، ہم تم سے زیادہ مانتے ہیں اور صحیح مانتے ہیں. کرار کے کوئی معنی بتا دے 100 روپے انعام. زیادہ دیتا نہیں، پتہ نہیں کہ کیا حالات ہوں. سبحان اللہ. کرار کے معنی بتا دو. حیدر کرار، حیدر شیر کو کہتے ہیں، کرار اس کو کہتے ہیں جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرے. مقرر ہم چھوڑے نہیں. یہ مولا علی کی تاریخ ہے، جو علی کے مقابلے میں آ گیا کبھی بچ کے گیا ہی نہیں ہے. حیدر کرار ہے جو علی کے مقابلے میں آ گیا کبھی بچ کے نہیں گیا. اسی لیے کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے.
کہ حضرت عمر آ گئے، ابو بکر آ گئے، مصلحت میں تائید کر لی. ارے حضرت علی کسی سے کیوں ڈرتے؟ انہوں نے کسی کی تائید کی ہے تو حق ہی سمجھ کے کی ہوگی، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. اور حضرت علی کا مقابلہ کون کرے گا؟ حضور نے فرمایا شام غریبہ میں جناب طالب جوہری نے بیان کیا نا، علی کا وہ مقام ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علی تم مقابلہ سر ہو، تم جیسے جسم کے لیے سر ہوتا ہے، جیسے جسم کے لیے سر ہوتا ہے، تم میرے لیے بمنزلہ سر ہو. تو سر کتنا اہم ہوتا ہے، سری سے دیکھنا ہے، سری سے بولنا ہے، سری سے سننا ہے. تو علی سر ہیں، حضور جسم ہیں، تو علی سر ہیں. تو پھر سنت کی تشریح کون کرے؟ علی قرآن سے قریب، قرآن علی سے قریب، تو دین کو کون سمجھائے؟ علی بمنزلہ سر ہے. حضور کے دموں کا دمی، لحموں کا لحمی، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون. ارے خلافت اپنی جگہ، مولا علی کو خلافت سے فضیلت نہیں ملی ہے، خلافت کو مولا علی سے فضیلت ملی ہے. لیکن انبیاء اور منیت کچھ اور ہے. علی کا بہت بڑا مقام ہے. تو سنت کی تشریح حضرت علی کریں گے یا اور کوئی کر سکتا نہیں؟ حضرت علی کریں گے. لیکن ہم کہتے ہیں حضرت علی سنت کو جانتے ہیں، حضرت علی قرآن کو جانتے ہیں، اسی لیے تو صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. حضرت علی سنت کو جانتے ہیں، اسی لیے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ڈر کے پیچھے نہیں پڑھتے، چھپ چھپ کے الگ نہیں پڑھتے ہیں. مولا علی حیدر کرار ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر دوستو ساتھیو. لیکن وہ حیدر کرار جو کسی کے سامنے نہ جھکے نہ دبے. اللہ اکبر. کئی میں کیا بتاؤں، جب معجزے اور کرامت ہوتے ہیں نا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور پھر کبھی انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا کہ اس میں ایک بات یہ دکھائی جاتی ہے کہ ظاہر کی کمزوری دکھائی جاتی ہے، باطن کی قوت دکھائی جاتی ہے. 3 دن کے فاقے ہیں حضور کے، چٹائی کا نشان پشت پہ ہے، 2 پتھر باندھے خندق میں. اللہ اکبر. پتھر ٹوٹ نہیں رہا ہے صحابہ سے. یا رسول اللہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا ہے. یہ دیکھیے میں فاقے سے ہوں، میرے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے. حضور مسکرائے، دامن کو طلوع فرمایا کہ دیکھو میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے. اور پھر کدال اٹھائی، پھر حضور نے جب کدال ماری، پتھر کے ٹکڑے ہوئے چنگاری نکلی. فرمایا مبارک ہو، میں نے اس کی روشنی میں فارس کو بھی تمہارے قدموں میں دیکھ لیا ہے. پھر چنگاری ماری، کدال، پتھر کے ٹکڑے ہوئے چنگاری نکلی. حضور نے فرمایا مبارک ہو میرے غلاموں، تمہارے قدموں میں روم بھی آ جائے گا. تو جب کرامت ہوتی ہے، حضرت علی اللہ اکبر فاقوں سے رہ رہے ہیں، لیکن جب جہاد میں اتر جائیں تو آگ کے دریا، خون کے دریا سے گزر جاتے ہیں اور فاتح ہو کر آتے ہیں اور خیبر کا دروازہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. وہ وقت نہیں ہے نا. اور دوسری یہ کہ اس کے لیے کچھ جاننے کے لیے جاننا بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ جب معجزے دکھائے جاتے ہیں، جب کرامت دکھائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس میں عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ ظاہر میں کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کی قوت کچھ اور دکھائی جاتی ہے. تو حضرت علی اللہ اکبر تو شیر خدا ہیں، لیکن عصر کی نماز کی قضا کا خطرہ ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور وہ آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ اکبر، ان آنسو نے حضور کو جا کے چوما. حضور نے اس طرف توجہ فرمائی، کیا بات ہے علی، آنکھوں میں آنسو؟ سرکار کچھ نہیں. علی کیا بات؟ کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کو اندازہ ہے کہ میں دوائی بٹھا کے بیٹھا ہوں اور سبحان اللہ اگر کوئی بچی قرآن پاک حفظ کرے تو دنیا اور آخرت کیا مقام. جو بھی حفظ کرے ماں باپ کی شفاعت کرنے والا ہوگا، بیٹا ہو یا بیٹی ہو. اور سچی بات یہ ہے، زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو، زمین کے سینے میں سب سے اچھا سینہ وہ ہے جس کے سینے میں قرآن ہے. موت تو سب کو آتی ہے، لیکن حافظ قرآن جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین اس کو مت چھونا. تو زمین کہتی ہے اللہ اس کو کیسے چھوں گی، اس کے سینے میں تیرا کلام جو ہے. حافظ کا بہت مقام ہے. اور یہ نہیں کہ لڑکا حفظ کرے تو زیادہ ثواب اور لڑکی حفظ کرے تو کم ثواب. قیامت میں خاتون ہوں گی. حضور کی محبت کتنی بڑی چیز ہے. ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، لیکن خلفائے راشدین مولا علی کے ساتھ، مولا علی بھی ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے. اور وہ کون ہیں؟ وہ ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک نماز نہیں پڑھی. نماز فرضی نہیں ہوئی تھی، روزہ فرضی نہیں ہوا تھا،
بس حضور سے محبت تھی، حضور کی محبت نے اپنا سارا مال نثار کر دیا تھا۔ اللہ حضور کی خاطر تکلیفیں اٹھائی تھیں، ان کا یہ مقام ہے کہ تم دیکھو گے کہ بڑے بڑے صحابہ ام المومنین کے سامنے آنکھ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میں کیا بتاؤں، پھر میں تو دل چھڑ جاؤں، تو بھرے میں نا، خالی نہیں ہے الحمدللہ، اللہ الحمدللہ ایسا نہیں۔ تو کیا کہہ رہا تھا، درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ بہت اچھا ہے اگر بچے